بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بہت سی وبائیں آئیں، کچھ عرصہ تک رہیں اور اس کے بعد ختم ہو گئیں۔ ایسی ہی ایک وبا کورونا تھی جو انسانوں میں ایک وائرس کے ذریعے پھیلی۔ اسی طرح کی ایک اور وبا ہے جو صنعتی ترقی سے پھیلی۔ اس کی کہانی تو بہت پرانی ہے، تقریباً 2500 سال، مگر جب پہلی بار اسے بھارت میں بنایا گیا تو اس کا اس پیمانے پر استعمال جو آج ہو رہا ہے دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ تمباکو اور چینی دونوں کی کہانی مشترک ہے۔ ان دونوں فصلوں کی کاشت بڑے پیمانے پر لاطینی اور وسطی امریکہ میں ماضی میں افریقہ سے لائے گئے غلاموں سے کرائی جاتی تھی۔ ان دونوں اشیاء کو شروع میں صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا تھا۔ ان دونوں اشیاء کے استعمال میں تیزی سے اضافہ 17ویں صدی کے وسط میں دیکھا گیا جب انہیں صنعتی بنیادوں پر تیار کیا جانے لگا۔ چینی ہے تو میٹھی مگر اس کی تاریخ بے حد کڑوی ہے۔ ماضی میں برازیل اور کیریبین جزائر پر گنے کی فصل اگانے کے لیے بڑی تعداد میں مزدوروں کی ضرورت رہتی تھی۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 16ویں صدی سے 19ویں صدی تک افریقہ سے امریکہ کے دونوں براعظموں تک 1.25 کروڑ انسانوں کو غلام بنا کر کشتیوں پر لایا گیا۔ یہ سمندری سفر اتنا کٹھن اور طویل ہوتا کہ 25% لوگ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس دور میں 10 سے 20 لاکھ لوگوں کی لاشیں سمندر میں پھینکی گئی۔ اس زمانے میں غلامی عام تھی۔ ایشیا، مشرق وسطیٰ، یورپ، افریقہ، ان جگہوں پر غلامی کوئی جرم نہیں تھا۔ جدید دور سے غلامی کی یہ روایت امریکہ کے صدر ابراہم لنکن نے ختم کی جب انہوں نے اعلان کیا کہ تمام غلاموں کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ اگر چند صدیاں پیچھے دیکھیں تو چینی کھانوں میں کبھی کبھار ہی استعمال ہوتی تھی، مگر آج یہ صورتحال ہے کہ دنیا کی کل استعمال ہونے والی غذائی کیلوریز میں چینی سے حاصل کردہ کیلوریز کا تناسب 20% ہے۔ قیمت کے اعتبار سے گنے کی فصل گندم اور چاول کے بعد تیسری بڑی فصل ہے۔ چینی کا بڑے پیمانے پر استعمال صنعتی پیداوار کے باعث 17ویں صدی میں وبا کی طرح پھیلا اور آج سالانہ 180 ملین ٹن سے بھی زیادہ چینی پیدا ہوتی ہے، جس میں پاکستان کا حصہ تقریباً 7 ملین ٹن ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق چینی سے منسلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اس کا استعمال کم ہونا چاہیے۔ اس کے مطابق ان کی سفارش کردہ مقدار مرد حضرات کے لیے زیادہ سے زیادہ 36 گرام یعنی 9 چینی کے چمچ، جبکہ خواتین کو 24 گرام یعنی 6 چینی کے چمچ استعمال کرنے چاہیے، مگر اس مقدار سے بھی کم جتنی استعمال کی جائے اتنی ہی صحت کے لیے بہتر ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں فی کس سالانہ 21.5 کلو سالانہ چینی استعمال ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز ایک پاکستانی تقریباً 58 گرام یعنی 15 چینی کے چمچ استعمال کرتا ہے۔ گویا یہ مقدار تجویز کردہ مقدار کا 2 گنا ہے۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے ایک شخص ذیابیطس کا شکار ہے، جس کی بڑی وجوہات میں سے ایک چینی کا زیادہ استعمال ہے۔ سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ملک میں آبادی اور تیار کھانوں کی مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے چینی کے استعمال میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو یہ مقدار 2023 میں 2021-22 کے مقابلے میں 3% بڑھ جائے گی۔ پاکستان اس وقت موسمی تبدیلیاتوں کے اثرات سے گزر رہا ہے اور آنے والے وقت میں زیر کاشت رقبے میں کمی اور پانی کی قلت کی وجہ سے خوراک کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس وقت کاشت ہونے والی گنے کی فصل کا ایک بڑا حصہ چینی کی پیداوار میں استعمال ہو رہا ہے۔ ملک کے کل زیر کاشت رقبے کا 1 ملین ہیکٹر گنے کی کاشت کے لیے وقف ہے، جبکہ گنے کی فصل آبپاشی کے لیے استعمال ہونے والی فصل کا تقریباً 10% استعمال کرتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کپاس کی پیداوار کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کسان زیادہ پانی استعمال کرنے والی فصل یعنی گنا لگانے پر مجبور ہیں، جبکہ پاکستان میں گنے کی پیداوار بھارت سے بھی کم ہے۔ ہماری اوسط پیداوار 46 ٹن ہے، جو کہ دنیا کی اوسط پیداوار 60 ٹن فی ہیکٹیئر سے کم ہے۔ باہر کے ممالک میں چینی کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کو روکنے کے لیے شوگر ٹیکس کی تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے 2016 میں برطانیہ میں ایک بل کے ذریعے شوگر ڈرنکس پر ٹیکس عائد کیا گیا۔ اب تک 50 سے زائد ممالک کسی نہ کسی صورت میں شوگر ٹیکس عائد کر چکے ہیں، جس سے یہ دیکھا گیا کہ عوام میں چینی کے استعمال میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ جبکہ پاکستان میں بھی پچھلے بجٹ میں حکومت نے چینی پر 10% سپر ٹیکس عائد کیا۔ اس سے ملک میں چینی کے پیداوار کے استعمال میں کتنی کمی آئے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال تو ہمیں اس کے استعمال میں کمی لانی ہوگی تاکہ اس سے جڑے ہوئے مسائل میں کمی ہو سکے۔